وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سب سے بڑھ کر عظمتیں اور کمال اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو عطا کیا۔ کیا کہیے، اہل علم نے لکھا ہے، ایک روایت کے مطابق ولد مختونا، حضور پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر نے لکھا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یہ یوں ہوتا تھا جیسے روئی کے گولوں پہ چل رہی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تو اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، مصطفیٰ پیدا ہوئے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ جب حضور پیدا ہوئے تو ولد مختونا، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ نے جو عظمتیں آپ کو عطا کی وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ولد مختونا، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ ما بقا ظلہ علی الارض، آپ کا سایہ تو تھا مگر اللہ زمین پہ نہیں پڑنے دیتے تھے کہ آپ کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، اللہ نے آپ کے بول و باراز کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یتصاءب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیا وہ سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو سب سے اونچے آپ نظر آئے۔ صاحب مشکات نے مشکات میں حدیث ذکر کی، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں جب حضور نماز میں ہوتے تو تحریمہ سے لے کر سلام تک آپ کی شان یہ ہوتی تھی جیسے آپ آگے سے دیکھتے ویسے ہی آپ پیچھے سے دیکھتے۔ آپ کی شان کے کیا کہنے، امام بخاری لکھتے ہیں تنام عیناہ ولا ینام قلب، جب آپ سوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل آپ کا اس لمحے بھی جاگتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا ہے۔ تو آپ کی عظمتیں اور شان سب سے بڑھ کر اللہ نے سب سے بڑھ کر عظمتیں آپ کو عطا کی، وہ سارے کمالات جو انبیاء کو فردن فردن عطا کیے گئے حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے گئے۔ جناب آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا اظہار، لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، عیسیٰ کا زہد، یحییٰ کی پاک دامنی، ایوب کا صبر، یعقوب کی تسلیم و رضا، یوسف کا حسن، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، وہ تمام کمالات جو فردن فردن
انبیاء میں بانٹے گئے، تقسیم کیے گئے، حضور کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ کہنے والے نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر کسی کی محبت کا معیار عظمت اور کمال ہو تو مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھیے، پڑھیے۔ آپ سے باکمال اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر